سرکار کی آمد سردار کی آمد مختار کی آمد غمخوار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے سلسلے میں چند باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت مبارکہ نمبر 58 ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرمایا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، فبذلک فلیفرحوا، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ خیر مما یجمعون، وہ ان کے سب دون دولت سے بہتر ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ جان کائنات کی سلامتی پر خوشی کا اظہار کرنا قربت و عبادت ہے۔ نمبر 2، امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ابو لہب کہ جس کی مذمت قرآن عظیم میں آئی، اس کو خوشی کا صلہ یہ ملا کہ ہر پیر کو اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منائی۔ تو اس مسلمان امتی کا حال عالم کیا ہوگا کہ جو حضور جان کائنات کی امت میں داخل ہو اور ولادت باسعادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرے، جتنا اس سے ہو سکے وہ مال راہ خدا میں خرچ کرے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیساروں، بیواؤں کے کام آئے، اور یہ صدقہ کرے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یقیناً اس کی یہی جزا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عام فضل اور کرم سے اسے جنت کے باغوں میں داخل فرما دے۔ نمبر 3، بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے۔ اسے مدارج النبوہ جلد 1 صفحہ نمبر 493 پر لکھا ہے کہ بزرگ جب حرمین طیبین میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے تو درود پاک سے قبل یہ آیت مبارکہ پڑھتے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور پھر اس میں جو حکم آیا ہے اس کی تکمیل کے لیے، اس کی تعمیل کے لیے پھر نبی دو عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 4، 12ویں تاریخ ہی یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی مشہور ہے، اور اہل مکہ اسی یوم میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے اور اسی تاریخ کو جائے ولادت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے۔ نمبر 5، اگر ہم یہ کہیں کہ شب ولادت لیلۃ القدر سے افضل ہے تو بلا شبہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر سے افضل ہے، اس لیے کہ اس رات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لیلۃ القدر کی جو شب ہے یہ آپ کو عطا فرمائی گئی، اور جس شب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا وہ شب عطائی شب سے زیادہ فضیلت والی ہوئی۔ اچھا، لیلۃ القدر کو تو اس لیے فضیلت حاصل ہے نا کہ اس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے کہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شب ہے جس دن میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ایک ہے فرشتوں کا نازل ہونا اور ایک ہے جان کائنات کا ظہور۔ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہے وہ فرشتوں کے اترنے سے افضل ہے۔
اور اس لیے بھی کہ لیلۃ القدر کو فضیلت جو حاصل ہے وہ حضور کی امت پر ہے، مگر شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت حاصل ہے وہ پوری کائنات کو حاصل ہے، اور سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ کی آمد کے صدقے آسمان بنے، زمین اور تمام تخلیق کائنات کا جو سبب ہیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ ہی کے صدقے تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں عام ہیں۔ نمبر 6، بعض بزرگان دین رحمہ اللہ المبین اس انداز میں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے کہ جان کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب کی غرض سے یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 1000 روپیہ روزانہ صدقہ کرتے، یعنی 1000 روپے۔ انداز کیا ہوتا؟ انداز یہ ہوتا کہ یکم ربیع الاول کو 1000، 2 کو 2000، 3 ربیع الاول کو 3000، پھر 4000، اسی طرح 12 ربیع الشریف کو 12000 روپے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ثواب کی غرض سے خرچ کرتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف کیسے مناتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جسے میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق جانوں۔ کہتے ہیں کہ میرے تو ہر عمل کے اندر فساد نیت ہے، اور کہتے ہیں کہ ہاں البتہ ایک ایسا عمل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض فضل اور اس کے کرم سے ہے کہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتا ہوں۔ میں سرور کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھتا ہوں، میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھتا ہوں۔ یہ عمل پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فخر فرماتے اور فرمایا کرتے کہ اللہ وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تیری خیر و برکتوں کا نزول ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائے، جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ببرکت مجلس میں جائے، جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائے، اس پر تیری بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہی پیغام فیضان غازیان اکیڈمی دیتی ہے کہ آئیے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا بابرکت مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے۔ 1442 ہجری میں آپ نے خوب شان و شوکت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خوب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو کر اپنے قلب کو عشق مصطفیٰ سے معطر مطہر منور کر کے آپ نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا ہے۔ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا، کبھی بیکار نہیں جائے گا۔ تو آئیے آپ تمام سامعین، ہم سب مل کر اپنے کریم آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منائیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔